السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ کلاس 6 کی اردو کی کتاب ہے. تو کل ہم نے سبق نمبر 10 پڑھا تھا. غرور مت کرنا. یہ غرور ایک بہت ہی بری چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ خسارے میں ڈالتا ہے. تو اس لیے ہمیں تکبر غرور سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نرمی اور سادگی سے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. بہرحال یہ سبق ہم نے پڑھا. اس میں جو کہانی تھی ایک شہزادی کی، ایک فقیر کی، ایک شہزادی کی، کہ کس طرح غرور کی وجہ سے شہزادی کو مصیبت آئی اور پھر اس شہزادے نے نرمی دکھائی تو اس کو کتنا فائدہ ہوا. بہرحال تو آپ لوگوں کو مجھے امید ہے آپ نے سمجھا ہوگا. تو اب اس کے سوالات کی باری ہے. تو یہاں پر ہم اس کے سوالات ہیں. تو اس کے چند الفاظ ہیں، آپ کے کتاب پر موجود ہوں گے، وہاں ان کے معنی بھی ہیں. تو آپ انہیں ساتھ اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو پہلا سوال، اس کے سوال قدر آسان ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بہرحال پھر بھی ہم یہ سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کلاس 6 اردو لیسن نمبر ہے 9. اب ایکسرسائز آج ہیں ہمارا ٹاپک. تو سب سے پہلا سوال، ہم خالی جواب ہی لکھاتے ہیں. سوال آپ کے پاس کتاب کے پاس موجود ہیں، کتاب پر. تو پہلا سوال ہے کہ لکڑی کے موٹے لٹھے کے نیچے کون دبا ہوا تھا؟ تو نہایت ہی آسان سوال ہے اور اس کا جواب بھی نہایت ہی آسان ہوگا کہ لکڑی کے موٹے لٹھے، لاگ اسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو اس کاشر پہ گیل ونان یا منڈر. تو لکڑی کے ایک موٹے لٹھے کے نیچے ایک فقیر دبا ہوا تھا. لکڑی کے موٹے لٹھے کے نیچے کون دبا ہوا تھا؟ تو لکڑی کے موٹے لٹھے کے نیچے ایک فقیر، یعنی ایک فقیر دبا ہوا تھا. اب اگلا سوال، سوال نمبر 2، کیا شہزادی نے فقیر کی مدد کی؟ پھر اس کے سوال کے 2 حصے، اسے کیا سزا ملی؟ تو دوسرے سوال کا جواب اس طرح ہے، شہزادی نے فقیر کی مدد نہیں کی. تو پہلے حصے کا جواب، شہزادی نے فقیر کی مدد نہیں کی. فقیر نے فقیر نے بد دعا دی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. سوال نمبر 3، شہزادے کو آدھی سلطنت کیوں ملی؟
جب شہزادی بیمار ہو گئی اور اس کے بچنے امیدیں کم ہونے لگی تو بادشاہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی شہزادی کا علاج کرے گا اسے آدھی سلطنت اور شہزادی ملے گی۔ چونکہ پھر یہ سن کر اور خدا کا کرنا تھا کہ شہزادے کے ہاتھوں سے ہی شہزادی تندرست ہوئی۔ اسی لیے اسے آدھی سلطنت ملی۔ یہاں دیکھیے آپ، اب اس کے آگے اس کے چند اور سوالات خالی جگہ ہیں، انہیں میں کتاب پر ہی لکھنے کی کوشش کروں گا کہ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ شہزادی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تو لکڑی کے ایک موٹے تنے یعنی لٹھے کے نیچے اسے ایک فقیر دبا ہوا نظر آیا۔ فقیر کو ڈیش ڈیش آ گیا، اس نے شہزادی کو بد دعا دی۔ فقیر کو غصہ آ گیا جب شہزادی نے اس فقیر کو لٹھے سے نیچے نہیں نکالا تو فقیر کو غصہ آ گیا اور اس نے بد دعا دی۔ شہزادی ڈیش ڈیش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ دوسری سلطنت کا ایک شہزادہ، اس نے لٹھا ہٹا کر فقیر کو نکالا اور پینے کے لیے پانی دیا۔ تو یہ تھے خالی جگہیں، جو 5 خالی جگہیں اس میں ہیں۔ شہزادی نے پہلے میں دوڑائی، دوسرے میں غصہ، تیسرے میں بے ہوش، چوتھے میں شہزادہ اور 5ویں میں نکالا۔ اب نیچے لکھے الفاظ کو جملوں میں استعمال۔ شہزادی نے غرور کیا۔
آسان. فقیر نے شہزادی کو بد دعا دی. کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. سلطنت شہزادے کو سلطنت ملی. شہزادی نے غرور کیا. جملہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اور طریقے سے بھی. فقیر نے شہزادی کو بد دعا دی. کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، یعنی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ انسان کو بد دعا دے، یا ماں باپ کی نافرمانی کر کے بد دعا نہیں لینی چاہیے، یا بزرگوں کے ساتھ یا باقی کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ انسان کو بد دعا دے. اس لیے ہمیشہ لوگوں سے دعائیں حاصل کرتے رہو، بد دعا سے ڈرتے رہو. سلطنت شہزادے کو سلطنت ملی. تو کس نے کس سے کہا، جملے کے سامنے بریکٹ میں لکھیے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. شہزادی نے فقیر سے یہ جملہ کہا. کس نے کس سے کہا؟ تو گھبراؤ مت بابا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. شہزادے نے فقیر سے. آگے چلتے ہیں. وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. فقیر نے شہزادے سے مجھے شہزادی کی زندگی چاہیے. بادشاہ نے نہیں، شہزادے نے فقیر سے. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے. متضاد ضد کی جمع ہے، یعنی ان لفظوں کے ضد لکھنے ہیں. خوبصورت، بدصورت، بیمار، تندرست، عقل مند، بے وقوف یا بے عقل. یہاں پہ غرور کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے. کہ عنوان پر ایک کہانی لکھو، یعنی اگر آپ بھی کوشش کرو کہ ایک ایسی کہانی لکھو جو اس عنوان پر ہو کہ غرور کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے. اقوال زری کچھ خاص باتیں. دیکھنے سے ثواب، یعنی کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا دیکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے. قرآن مجید دیکھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اور والدین کی طرف دیکھنے سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. کچھ اور اس میں مزید معلومات ہیں کہ پانی بیٹھ کر پیو، پانی سیدھے ہاتھ سے پیو، پانی بسم اللہ پڑھ کر پیو، پانی 3 سانس میں پیو، پانی اجالے میں دیکھ کر پیو. یعنی اندھیرے میں ہم کبھی کبھی کرتے ہیں نا، پانی کا گلاس نکالتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ، اندھیرا ہوتا ہے اور ہم پی لیتے ہیں. کیا پتہ کبھی اس میں کوئی کیڑا ہو، کوئی اور چیز ہو، اور ہم وہ اس کے سمیت وہ پانی پئیں تو جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے جو بھی چیز کھانا ہو، چاہے پانی پینا ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، روشنی میں، اجالے میں اچھی طرح سے وہ اس کو دیکھ بھال کے پھر وہ پیو، پانی پیو یا کوئی اور چیز کھانا ہو.
تو پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرو. جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. یہ تھی لیسن نمبر 9 کے سوالات. تو ساتھ ساتھ میں آپ یہ ان کو کاپی پر بھی اتارنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. خدا حافظ.